بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی روحانی اور دلچسپ ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان 15 خوابوں کی جو آپ کی شادی کے قریب ہونے کی نشانی ہوتے ہیں۔ ایسے خواب جو آپ کو اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جلد ایک اچھا سا جوڑا لکھ دیا ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو شادی کا انتظار کر رہے ہیں، دعاؤں میں اپنا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے پوچھے گئے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ بات کریں گے اور آپ کو ان 15 خوابوں کی تعبیر بتائیں گے، اور اینڈ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ اجتماعی دعا کا حصہ ضرور بنیں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اور اگر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنے نام اور مسئلے کے ساتھ لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا میں آپ کو ضرور شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کا بھی کوئی خواب ہے اور اس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ ہاں، مگر خواب مختصر اور جامع بیان کریں، ساتھ میں خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت ضرور بیان کریں، کیونکہ یہ بھی تعبیر پر کافی گہرا اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ابھی ہم سے پوچھا گیا ویون کی آئی ڈی سے کہ آپ بھی خواب میں ایگل دیکھنا، ایگل کو زمین پر اڑتے ہوئے دیکھنا، آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھنا، ایگل کسی بزرگ کو اٹھا لے یہ دیکھنا، اور ایگل کی مختلف تعبیریں جو ہیں وہ ہمیں کمپلیٹ بتا دیں۔ تو اگر آپ نے خواب میں ایگل کو آسمان میں بلندی سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ آپ کے لیے بلندی، ترقی اور عزت کی نشانی ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کسی اونچی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دینے والا ہے۔ اگر آپ نے خواب میں ایگل کو زمین پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو ایگل کا زمین پر ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ کی طاقت یا مقام فی الحال رک گیا ہے، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ شاید کوئی رکاوٹ یا مشکل ہے جو آپ کو بلندی سے روک رہی ہے۔ اگر خواب میں ایگل کسی بوڑھے آدمی کو اٹھا کر لے جائے تو یہ خواب کی تعبیر کسی غمگین اور خطرناک صورت میں بدل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ صدقہ کریں تاکہ برے خواب کا اثر جو ہے وہ زائل ہو سکے۔ ایگل طاقت، عظمت اور بلندی کی نشانی ہوتا ہے۔ ایگل کا اڑتا ہوا دیکھنا آپ کی ترقی اور بلند مقام کی بشارت ہے۔ زمین پر ایگل دیکھنا رکاوٹ یا وقت کی پابندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایگل سے خوف محسوس کرنا کسی دشمن یا طاقتور شخص سے خطرہ محسوس کرنے اور نقصان اٹھانے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی، ان 15 خوابوں کی کہ جن کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور وہ بہن بھائی جو اپنی شادی کا انتظار کر رہے ہیں ان کو کوئی اچھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو پہلا خواب ہے سفید لباس پہننا۔ اگر آپ خواب میں خود کو سفید جوڑا یا لباس میں دیکھیں تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی شادی جلد ہونے والی ہے۔ سفید لباس پاکیزگی، نیا آغاز اور نکاح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارا دوسرا خواب ہے اپنی شادی دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں اپنی ہی شادی ہوتی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی شادی کی انتظار کا جنم قریب ہے۔
یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ کوئی رشتہ آپ کی طرف بڑھنے والا ہے۔ تیسرا خواب ہے مہندی یا ہینا لگے ہوئے دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں مہندی یا ہینا لگے ہوئے دیکھتے ہیں ہاتھوں پر، خاص کر لڑکیاں اگر یہ خواب دیکھتی ہیں تو نشانی ہے کہ شادی کی تیاری ہے۔ مہندی اکثر خوشی، رشتے اور عقب نکاح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہمارا فورتھ خواب ہے اپنے پسندیدہ شخص کو خواب میں دیکھنا، مطلب ایسی صورت دیکھنا خواب میں جو آپ کی جانی پہچانی ہو اور آپ کو پسند ہو۔ اگر آپ کسی اجنبی یا معلوم شخص کو خوبصورت صورت میں دیکھیں اور آپ کو وہ پسند آئے تو یہ آپ کے آنے والے جوڑے کا اشارہ ہے۔ زیور پہننا، اگر کوئی شخص یا خاتون خواب میں خود کو زیور پہنے ہوئے دیکھتی ہیں، بالخصوص خواتین اگر سونے اور چاندی کا زیور پہنے ہوئے دیکھتی ہیں اور خوبصورت گہنوں میں خود کو دیکھتی ہیں تو یہ خواب اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ رشتہ جلد طے ہونے والا ہے۔ زیور عزت اور نکاح کی علامت ہوتا ہے۔ ہمارا 6 خواب ہے پھول دیکھنا۔ گلابوں، چنبیلی یا کسی بھی خوبصورت پھول کا دیکھنا یا لینا یہ خواب بے پناہ خوشیوں اور شادی کی بشارت دیتا ہے۔ ہمارا 7 خواب ہے قرآن پاک کی تلاوت سننا۔ اگر خواب میں آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو ایک پاک اور دیندار جوڑا دینے والے ہیں۔ یہ تھا ہمارا 7 خواب۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے 8 خواب کی۔ دودھ پیتے ہوئے دیکھنا۔ خواب میں دودھ کا پینا روحانی صفائی اور نئے رشتے کی آمد کی طرف اشارہ ہے۔ یہ برکت اور نیا آغاز کی علامت ہے۔ خواب میں چاند کا دیکھنا، خاص کر پورے چاند کا دیکھنا یہ نشانی ہے کہ آپ کا نصیب چمک رہا ہے اور شادی قریب ہے۔ خواب نمبر 10 ہے نیا گھر دیکھنا۔ اگر خواب میں نیا گھر یا سندر مکان دیکھا یا اس میں داخل ہوتے ہوئے خود کو دیکھیں تو نیا رشتہ اور زندگی میں تبدیلی کا پیغام دیتا ہے۔ مبارکباد ملنا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ خواب میں لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں یا آپ کو اپنے پسندیدہ لوگوں سے یا اپنے عزیز رشتہ داروں سے مبارکباد مل رہی ہے تو یہ شادی اور خوشی کا پیغام ہے۔ یہ آپ کے مستقبل کی خوشخبری ہے۔ ہمارا 12 خواب ہے آئینہ دیکھنا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا۔ اگر خواب میں آپ خود کو خوشگوار صورت میں دیکھیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد کسی رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا 13 خواب ہے سفید کبوتر دیکھنا۔ سفید کبوتر امن اور پاکیزہ رشتے کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر یہ کبوتر آپ کی طرف آئے یا آپ اسے اڑاتے دیکھیں تو شادی کا وقت قریب ہونے کی تعبیر ہے۔ ہمارا 14 خواب ہے بارش اور دھوپ کا ساتھ ساتھ آنا۔ یہ ایک روحانی نشانی ہے کہ مشکل کے بعد خوشی آنے والی ہے۔ عام طور پر ایسے خواب شادی اور راحت کا پیغام ہوتے ہیں۔ ہمارا 15 اور لاسٹ خواب ہے اولیاء اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ سب سے عظیم خواب اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بزرگ ولی اللہ کا دیدار ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے
اور اس کی طرف سے شادی کے لیے رحمت کی نشانی ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی خواب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا رشتہ جلد طے ہو۔ آئیں مل کر ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ شادی کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان کا نصیب آسان فرما، انہیں پاکیزہ، دیندار اور اچھا جوڑا نصیب فرما، ہر رکاوٹ دور کر دے اور ان کے لیے ہر منزل آسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی اسلامک اور روحانی خواب اور ان کی تعبیریں ملتی رہیں، اور ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔